میرے عزیزو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ میں نے یہ سورہ جنات کے سامنے تلاوت کی تو وہ سن کر کے تم سے بہتر جواب دیتے تھے، یعنی رو پڑتے تھے، اور ہر آیت پر یہ کہتے کہ اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ناشکری نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے جو چیز، وہ شکر ہے، اور شیطان اگر سب سے زیادہ کسی چیز سے تمہیں دور کرتا ہے تو اللہ کے شکر سے ہی، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آیت کا حصہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ سے چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے شیطان کہ مولا تیرے راستے پر میں بیٹھ جاؤں گا، سیدھے راستے پر، جو بھی اس پر چلے گا سیدھے راستے پر، میں کبھی اس کے دائیں جانب سے، کبھی بائیں، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے آ کر اسے ایسا ورغلاؤں گا کہ اے رب تو اپنے بندوں میں شکر کرنے والے نہیں پائے گا۔ شیطان بھی کس چیز کی وہ کر رہا ہے چیلنج میں؟ شکر کرنے والے نہیں پائے گا مولا تو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ اب جب رحمان فرما رہا ہے تو پھر یہ جو انسانوں کی تعداد ہے، کوانٹیٹی ہے، اس میں اگر پرسنٹیج نکالا جائے تو وہ انگلیوں میں گنے جاتے ہیں جو شکر کرنے والے لوگ۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں زیادہ دوں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو۔ آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا، یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں بڑا گورنر تھا، جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو، اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا اور زہریلا ہو گیا۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا ہے۔ یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی، ہاں خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا، پیاس باقی رہے گی، اور پانی اور پانی اور پانی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے، یہ بیماری ہے۔ میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا۔ میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں، ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ یہ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا تمہاری ہی وزن کے برابر 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا۔ تمہیں ہوا کیوں نہیں گراتی؟ کون ہے جو تمہیں برقرار رکھا ہوا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی آپ کہ کون سی چیز مینٹین کرتی ہے، پتہ ہے آپ کو کون سی چیز تمہارے جسم کے اندر؟ نہ تمہارے ہاتھ نہ تمہارے پیر۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں پر قربان جاؤ۔ ایک صاحب انہوں نے مجھ سے ملاقات کی تھی اور اپنی بیماری یہ بتائی تھی کہ ایسا لگتا ہے، تعویذ بھی کرائے، دعا بھی کرائے، وظیفے بھی کروائے، بہت ساری۔ ایک ماہر دانشور تھے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا پارا، ایک
ایک قطرہ ہوتا ہے پارے کا لکوڈ. پارا دیکھیں آپ بی پی چیک کرنے کے وقت جو چڑھتا اترتا ہے مشینوں پہ, اس طرح کا ایک ہلکا سا ایک لکوڈ قطرہ ہمارے دونوں کانوں کے برابر بیچوں بیچ ہوتا ہے, اور وہ قطرہ ہے جو پورے بیلنس کو مینٹین کرتا ہے. وہ ایک قطرہ ہے, اگر اس قطرے کے اندر ذرا برابر بھی ادھر ادھر ہوا, وہ ایک طرف ہو گیا تو آدمی یوں چلنے لگ جائے گا. اگر وہ اس طرف ہو گیا قطرہ تو پھر آدمی اس طرف جھک جائے گا. اور یہ جلدی ہوتا نہیں ہے, وہ اتنا مضبوطی کے ساتھ پورے انسانوں کے جسموں کو سنبھالے رکھتا ہے. میرے عزیزوں, پھر میں یہ پوچھتا ہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. اور ایک بات, عجیب عجیب چیزیں میں نے دیکھی, کبھی ہم غور نہیں کرتے نا اپنے جسم میں, اور اسی لیے میرا رحمان فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ, تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں, تم دیکھتے نہیں. اللہ پوچھ رہا ہے تمہاری اپنی ذات میں میری نشانیاں ہیں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تک اگر پہنچنا چاہے بندہ تو صرف اس کی نسیں جو ہے نا, اس کی رگیں, یہی کافی ہیں اس کے لیے. ہاں میرے عزیزوں, آج بھی ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ تمہارے جسم کے اندر کی نسیں اگر کھول کر کے پھیلا دی جائیں تو 10,000 کلومیٹر تک پھیل جائیں گی, یعنی تقریباً ایک دنیا گھومنے کے برابر. اتنی نسیں تمہارے جسم کے اندر ہیں کہ اگر ان کو کھول کر کے پھیلا دیا جائے تو اتنی لمبی. کون ہے جو یہ سارا مینٹین کیا ہوا ہے, اور ہر نس میں وہ خون کو دوڑاتا ہے اور پھر واپس پہنچاتا ہے دل تک. ایک چیز میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے, عجیب سی چیز ہے. ایک صاحب نے فرمایا کہ ایک بیماری ہے کہ یہ ایک صاحب ہیں کہ ان کی آنکھوں کی پلک بند ہی نہیں ہوتی. اس پر تحقیق کی گئی. میرے عزیزوں, کتنی چھوٹی چیز لگتی ہے, آپ پلکیں جھپکاتے ہیں نا, آپ کے اختیار میں نہیں, اور بہت ہلکی سی ہے, یوں کیا بند ہوئی, یوں کیا کھول دیا, آنکھیں بند ہو رہی کھل رہی ہے. آپ کو پتا ہے اس کے اندر کیا چیز ہے؟ کہا کہ ایک بہت ہلکا اسپرنگ ہے ان پلکوں کے بھی اوپر. باقی سب جگہ اس طرح اپنے آپ نہیں ہوتے ہیں کہ خود سے جو ہے بند ہو رہی ہو کھل رہی ہو. کان کیا اس طرح کرتا ہے ہمارا, اٹھ گیا اپنے آپ, بیٹھ گیا اپنے آپ. یہ ہلکی سی پلکوں کی جو چمڑی ہے نیچے آتی اوپر جاتی, نیچے آتی اوپر جاتی, کیا چیز ہے؟ تو ایک صاحب نے ہمیں بتایا کہ بہت ہلکا اسپرنگ ہوتا ہے, اگر وہ اسپرنگ ختم ہوا کسی کا تو بلڈوزر سے بھی کھینچ کر کے بند نہیں کر سکو گے. ان پلکوں کی چھوٹی سی چمڑی کھینچ کر کے بھی بند نہیں کر سکو گے, وہ بند نہیں ہوگی پھر. اسی لیے مردوں کو دیکھو, اگر کسی کی آنکھیں بند نہیں کیا آپ نے موت کے بعد, وہ کھلی رہ گئی, تو پھر آپ گھنٹوں کھینچ کھینچ کے اس کی آنکھ بند کرو, بند نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. کیونکہ موت کے بعد یہ سارا حصہ ختم ہو گیا, اور مرے ہوئے آدمی کو آنکھیں بند ہے اس کی, آپ نے بند کیا, پھر اس کے 1-2 گھنٹے کے بعد اس کی پلکیں اٹھا کر کے دکھا دو, کھول کر کے دکھا دو اس کی آنکھیں. سارے لوگ مل کر کے بھی اس کی آنکھوں کی پلکوں کو کھول نہیں سکے. میرے عزیزو, ہے تو بہت ہلکی سی چیز, لیکن تمہیں پتا ہے اس کی معنویت کتنی ہے, اس کی معنویت کتنی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, ایک صاحب کو یہ بیماری کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئے. کیا بیماری تھی کہ پلک جھپک نہیں رہی ہے, بند نہیں ہو رہی ہے, اور بند نہیں ہو رہی ہے تو نیند نہیں آتی. یہ رضا اکیڈمی سنی جمعیت العلماء یا سنی بلال مسجد کا ہی حق نہیں ہے, اور نہ ہی اس علاقے یا کسی خطے کے مسلمانوں کے اوپر یہ فریضہ ہے, بلکہ آج کا دن ہر اس بیوہ کو کھڑے ہونے کا ہے جس کو میرے آقا نے عزتیں عطا کی ہیں. آج کا دن ہر یتیم کا دن ہے جس کو میرے آقا نے کندھوں پر بٹھا کر کے عزت عطا کی ہے. آج کا دن ان کمزوروں کے لیے ہے جن کے سہارا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے. آج کا دن بوڑھوں کا ہے, آج کا دن بیواؤں کا ہے, آج کا دن فقیروں کا ہے, آج کا دن پوری کائنات کی ان بچیوں کا ہے جن کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کیا جاتا تھا. عورتوں کی عزت دینے والا رسول آج کے دن آیا ہے, بیواؤں کو شرف بخشنے والا رسول آج کے دن آیا ہے. جن کو لوگ اپنی محفلوں میں نہیں بٹھاتے تھے, ان کے ساتھ میرے آقا نے محفلیں سجا کر کے عزتیں دے کر کے دنیا کو بتایا تھا کہ کائنات میں صرف تم آدم کی اولاد ہو, نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت ہے, نہ کسی گورے کو کالے پر, اور نہ کسی عربی کو عجمی پر, کسی کو کسی پر فضیلت نہیں. بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم من بنی آدم وآدم من تراب, تم سب مٹی سے بنائے گئے آدم کی اولاد ہو. پوری کائنات کو یکساں بنانے والا, ایکویلٹی کا حقیقت میں درس دینے والا وہ رسول آج کے دن تشریف لایا ہے. آج پوری کائنات کو چاہیے تھا کہ اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ دن مناتے. یہ تعصب کی نگاہیں
یہ تعصب کے چشمے جنہوں نے پہنے وہ حضور سے دشمنی کرنے لگ گئے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے میرے عزیزو، غیر مسلموں نے بھی جب پڑھا ہے، انگریز مورخ ہے، اس نے لکھا ہے پوری کائنات میں انسان کو انسانیت کیا ہے پتہ چلی ہے تو یہ 20 اپریل کے بعد پتہ چلی ہے۔ یہ ہم نے نہیں کہا، انگریزوں کی لکھی ہوئی تاریخ ہے۔ اس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ایک دو میدان میں نہیں، دنیا کے ہر میدان میں انقلاب آیا۔ آج ہم کسی ریولیشن کو دیکھ کر کے، انقلاب کو دیکھ کر کسی ایک شخصیت کو یاد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہندوستان میں بہت ساری شخصیتیں پہچانی جاتی ہیں۔ تحریک آزادی کو لے کر کے جن شخصیتوں کو ہم یاد کرتے ہیں ان کا میدان ہے آزادی کی تحریک چلانا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا۔ ان کی شخصیتیں مشہور ہیں، سب جانتے ہیں، وہ ہندوؤں میں بھی ہیں، مسلمانوں میں بھی ہیں، کرسچنوں میں بھی ہیں۔ تو وہ تحریک آزادی ان کا ایک میدان تھا، اس کے وہ انقلابی تھے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو جہالت سے نکال کر کے علم کے میدان میں ایک انقلاب لانے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ وہ ہیں جو بادشاہت کو ختم کر کے ڈیموکریسی کو لانا چاہتے تھے، جمہوریت کو، وہ ان کی انقلابی شخصیت ہے۔ کچھ وہ ہیں جو کمیونزم کو لائے۔ دنیا کا ایک ایک میدان ہے جس میں انہوں نے انقلاب لایا۔ یہ صرف کائنات میں تنے تنہا محمد الرسول اللہ کی ذات ہے جو پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک انسان کی ہر ضرورت میں انقلاب لا کر دکھایا۔ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تھے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 6 لوگ قلم پکڑنا جانتے تھے۔ 10 سال کے بعد جب میرے آقا دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 80,000 لوگوں کو لکھنا آ چکا تھا۔ علم کا انقلاب اس دنیا میں اس سے بڑا کون لایا ہے؟ میرے عزیزو، ایک صحابی ہیں، انقلاب کی بات آئی ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت کی ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے ہمیں ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم ہنستے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو یاد کر ہم روتے ہیں۔ اس صحابی نے جب یہ کہا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون سی باتیں جس پر تم روتے ہو اور جس پر تم ہنستے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں ہنسنے کی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عقل و شعور نہیں، ہم کو کس نے پیدا کیا، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، اس کا شعور نہیں تھا، تو ہم نے افواہوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے اپنے خدا بنا لیے تھے۔ آٹے کے خدا بناتے تھے اور آٹے کا خدا بنا کر سفر میں بھی لے کر کے چلتے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں جب راستے میں کبھی کھانا ختم ہو جاتا تو ہمارے خدا کا کبھی ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، آٹے کا تو تھا، کھانے کی چیز تھی، کبھی پیر توڑ کے کھاتے اور زیادہ بھوک لگے تو گردن بھی توڑ کے کھا لیتے تھے۔ وہ خداؤں کے ساتھ یہ حشر کرتے تھے۔ وہ صحابی کہتے ہیں آج جب ہمیں یہ بات یاد آتی ہے تو ہنسی آتی ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کو توڑ کے کھاتے بھی تھے۔ اور دوسری بات وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ باتیں جو یاد کر کے ہمیں رونا آتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے خود کی 5 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ہر بیٹی کو میں نے قبر کھود کر کے دفن کر دیا۔ آپ کو ایزا دینا چاہتا ہوں، میرے آقا کو درد دینا چاہتا ہوں۔ ہر جمعرات کو ہمارے اعمال میرے آقا کے سامنے فرشتے پیش کرتے ہیں، تمہارے سب کے اعمال، ہمارے سب کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فلاں بن فلاں نے پورے ہفتے میں کیا 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 ہے، ہمارے اعمال پیش ہونے والے ہیں۔ اور حضور فرماتے میں سب کو ان کے باپ کے نام سے پہچانتا ہوں، سب کو پہچانتے ہیں میرے آقا۔ جو بچے غلط روی میں مبتلا ہوئے میری ان سے مؤدبانہ التماس، مجھے چھوٹا سمجھو جس طرح سے بھی سمجھو، آج اٹھو ایک انقلاب لے کر کے آؤ، آج اٹھو ایک ریولیشن لے کر کے آؤ۔ دنیا آج بھی تمہاری طرف دیکھ رہی ہے کہ بدلو گے تو تم ہی بدل سکتے ہو، تم ہی نے بدلا تھا اس کائنات کو، آج پھر بدلاؤ آئے گا تو تمہارے ذریعے سے آئے گا۔ دنیا دوسروں کی طرف نہیں دیکھ رہی ہے اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے بدلنے والے مدینے سے نکلے تھے، بدلنے والے بدر میں آئے تھے، بدلنے والے احد میں آئے تھے، بدلنے والے خندق میں آئے تھے، اور کائنات کو بدلنے والے کربلا میں آئے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو، آج ان کے پیروکار اگر تم اپنے آپ کو مانتے ہو تو اٹھو اور بدلو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل چکا۔ اور پھر مساوات کی بات جہاں تک میں کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اٹھایا تھا، ایک شاعر کیا خوب کہتا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے۔ آج کے دن کی جو سب سے بڑی بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ ہے،
20 अप्रैल को वो रसूल तशरीफ लाया है जिसने इंसानों को उनकी हकीकत से आशना कराया है। तुम इंसान हो तो कैसे जियो, जानवरों की तरह नहीं। दुनिया तुम्हें जंगली बनाना चाहती है। हम देख रहे हैं बहुत सारे जंगल से छूटे हुए यहाँ पे भी आए हुए हैं, यहाँ पे मतलब दुनिया में हमारे माशरे में आए हुए हैं। उनको देखकर लगता नहीं इंसानी शक्ल है। इंसानों की तरह जीना सिखाया मेरे आका ने, इंसान को इंसानियत से आशना कराया, सबसे बड़ा पैगाम है। जाहिर सी बात है, आप इंसान हैं, चाट कर तो नहीं खाते जमीन पर। आपके सामने चावल डाल दिया जाए, दाल डाल दिया जाए और कहा जाए चाट के खाओ, आप कहेंगे मैं बकरी कुत्ता थोड़ी ना हूं, मुझे प्लेट में दो, हाथ उठा करके खाऊंगा। तो इतना तो आपको पता है इंसान इस तरह से खाता है, इंसान वैसे नहीं खाता। तो मेरे आका ने यह भी बताया इंसान इज्जतों का मुहाफिज है, कुत्तों और गधों की तरह जिना नहीं करता बाजारों पर। वो जानवर हैं, उनके यहाँ रिश्ते नहीं होते। जो गधा जिस गधी को पाले, जो कुत्ता जिस कुतिया को पाले, उनके यहाँ अक्ल और शऊर नहीं। लेकिन इंसान भी अगर उसी सिफत में जीना चाहता है तो मैं समझता हूं ये जंगल के राज की तरह, जानवरों की तरह जीने का सलीका दिया जा रहा है। मेरे मुस्तफा ने वो सलीका नहीं दिया। आज पूरी दुनिया को एक रिवाज दिया जा रहा है। ये कॉमन बातें, क्या मौलवियों की बात सुनते हो, आओ नंगे हो जाओ, आओ नंगे हो जाओ बाजारों में, तुम भी नंगे हम भी नंगे। आप क्या समझते हैं आपको ये जो सोशल मीडिया चलाने के लिए दिया जा रहा है, मुफ्त में दिया जा रहा है? कभी आपने सोचा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और न जाने कितने ऐसे, ये स्नैपचैट, ये जो सोशल साइट्स है, एक दूसरे को चैट करने के लिए सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 रुपया भी नहीं। अरे अगर कोई एजुकेशन लेना है, आपको कोई कोर्स करना है, इंटरनेट में भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो वो चार्ज लेते हैं सब्सक्रिप्शन का, मंथली आपको फीस देना पड़ता है, वहां पर तो फीस देना। ये चैटिंग के जितने ऐप हैं क्यों खुले आम मुफ्त दिए जाते हैं? आप हर चीज एक दूसरे से शेयर करो, नंगी तस्वीरें भी भेजो, नंगी तस्वीरें देखते भी रहो। मेरे अजीजों, ये माइंड प्रोग्रामिंग है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था, एक दौर आएगा जब तुम देखोगे कि इंसान रास्तों पर ऐसे जिना करेंगे जैसे कुत्ते और गधे जोड़ा खाते हैं। और सुनो, सबसे ताज्जुब की बात, मैं हदीस पढ़ रहा था, रोंगटे कांपने लगे। मैं सच बता रहा हूं, हुजूर फरमाते हैं उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है? सबसे शरीफ आदमी, हुजूर फरमाते हैं उस आखिरी जमाने में सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो जिना करते हुए देख के सिर्फ इतना कहेगा, भाई साहब थोड़ा पीछे चले जाओ। इतना कहेगा वो कि दीवार पीछे चले जाओ भाई, उसको सबसे शरीफ आदमी समझा जाएगा। ये मेरे आका ने आखिरी जमाने की अलामतें बताई। ये दुनिया वो मिजाज दे चुकी है। आज कोई मौलवी बोले इन नौजवानों को तो सब उस पे बरस पड़ेंगे। कौन से जमाने के मौलाना हो आप? क्या लड़कियों से बात करना कोई ऐब की बात है? एक नहीं, हम 70 लड़कियों से रोज बात करते हैं, रोज छोड़ते हैं। दुनिया ने तुम्हें इसकी आदत डलवा दी। ये इतना नॉर्मल कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया कि किसी की इज्जतें कुछ नहीं होती। और फिर मैं कहता हूं तुम अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र क्यों करते हो जब दूसरों की बहनों पर रात की तारीकी में डाके डालते हो? क्यों अपनी बहनों की इज्जत की फिक्र? बल्कि वो दौर भी आ जाएगा जहां से दुनिया शुरू हुई थी। मेरे अजीजों, अब वो दौर भी तुम देखोगे कि बहनों को खुद ही लोग बाजारों में ला देंगे। बाप अपनी बेटियों को खुद लेकर के आएगा बाजार में। हमने मिस्र में देखा है, आज से तकरीबन 17 साल हो गए मैं आकर के भी, उस वक्त जब अभी सोशल मीडिया का दौर नहीं था, दरियाए नील पर नाचती हुई लड़कियां, ताज्जुब होता कि उधर से गाड़ी गुजर जाए तो आंखें बंद कर लें। लेकिन किसी साथी ने कहा कि ये तवाइफें नहीं है, ये नाचने वालियां नहीं है, ये फैमिली के साथ आई हुई लड़कियां हैं, उनके माँ बाप सामने बैठे हुए हैं। हैरत होती है, बाप लेकर के आता है। और ये किसी में अरे गैर मुल्क की बात नहीं कर रहा, मुसलमान मुल्क की बात कर रहा। हमने बगदाद में, इराक में भी ये सारे हरकतें होती हुई देखी हैं कि अब जमाना नंगा हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हें आज मशहूर कर दिया गया कि तुम नेकियों को सुनना भी नहीं चाहते। आज कोई भी मौलाना कहे तो उसको फौरन बंद कर दो। अरे इसका मत सुनो। कोई चुटकुले सुनाने वाला हो, शादियों की बात करने वाला, औरतों की बात करने वाला, उसको वायरल करो, खूब सुनो उसको। मजेदार मुफ्ती है, मजेदार मौलवी है। लेकिन तुम्हें जिना से अगर कोई रोके, तुम्हारी आंखों की पाबंदी की बात करे, पुराने ख्यालात वाला आदमी है। अजीजा ने गिरामी, आपसे मैं ये कहता हूं, तुम जिस इस्लाम की बात करते हो वो इस्लाम नहीं है।
میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا، میرے آقا کا اسلام تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جس معاشرے میں رہتے برسوں ہو جاتے، انہوں نے بھابھیوں کو نہیں دیکھا تھا، برسوں ہو جاتے، اپنے سگے بھائی کی عورت کو نہیں دیکھا۔ اور آج ہم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں، ابھی اگر نعرہ لگاؤ کوئی بھی اسلام زندہ باد تو دیکھو چھت گونجنے لگ جائے، دیواریں گونجنے لگ جائے، اسلام زندہ باد کے مسجد میں زندہ باد، تمہاری شادیوں کی محلوں میں کیا ہو گیا اسلام کو؟ کہاں ہے اسلام؟ تمہاری بیویوں پر اسلام زندہ باد نہیں، تمہاری بیٹیوں پر اسلام زندہ باد نہیں، تمہاری ماؤں پر اسلام زندہ باد نہیں۔ ہم کسی شادی میں جانے سے اب گھبرانے لگ گئے، ڈرنے لگ گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہم اپنی شکل و شباہت دیکھتے ہیں، یا یہ علماء بھی ہوتے ہوں گے، میاں ہم کو پردہ کر کے جانا پڑتا ہے، باقی پردے والی تو سب کھلے ہوتی ہیں۔ مردوں کو، علماء کو پردے میں لے کے جایا جاتا ہے کیونکہ یہ سب ننگی ہے۔ وہ بات کرتی ہیں فاطمہ الزہرا کی، دل پر چوٹ لگتی ہے۔ میرے آقا کی وہ دختر نیک اختر لگتے جگر جس کا جنازہ بھی کسی نے نہیں دیکھا، اس سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں ہماری بہنیں آج۔ اور حد تو یہ ہے، اس رسول اللہ کی بیٹی کے پردے کا حال یہ ہے، حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن لوگ تو ننگے اٹھائے جائیں گے، لیکن اس محشر کے میدان میں بھی ایک آواز آ رہی ہوگی فرشتوں کی طرف سے، یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمہ بنت محمد تمر الی الجنہ، اے محشر والے اپنی آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ جنت کی طرف جا رہی ہے۔ اس دن بھی اعلان ہوگا، اور ہماری عورتیں ان سے نسبت جوڑنے کی بات کرتی ہیں۔ یہ بے حیائی کا دور۔ آج اس انقلابی دن پر میرا یہ پیغام ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقطے پہ ہمیں چھوڑا تھا، آؤ اس نقطے پر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روئے میرے آقا نے۔ حضور سے سیدنا ابو بکر صدیق نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کس بات کا؟ میرے آقا فرماتے ہیں، ابھی میرے پاس دنیا آئی تھی، اس نے کہا میرا مال و متاع لے لو، میں نے ٹھکرا دیا۔ دنیا نے کہا میرا حسن و جمال قبول کر لو یا رسول اللہ، ایک سے ایک لڑکیاں آپ کی خدمت میں ہوں گی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھکرا دیا، مجھے تیرے حسن و جمال کی بھی حاجت نہیں، تیرے دولت و مال کی بھی نہیں۔ تو دنیا مجھے یہ کہہ کر کے گئی، یا رسول اللہ آج آپ نے مجھے ٹھکرایا، لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی، وہ مجھے لے لے گی، میرے حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی، میرے دولت و مال میں غرق ہو جائے گی۔ حضور فرماتے دنیا کی اس بات نے مجھے رلا دیا، دنیا کی اس بات نے مجھے رونے پر مجبور کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر غم تھا تو اسی دور کا تھا یہ، جب امت میرے آقا کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی۔ آج سال میں ایک مرتبہ کیا ہم جلسہ کر کے اس نبی رحمت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اس کائنات کے آقا و مولا کی خدمات کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ زندگی بھر سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد بھی میرے مصطفیٰ کے نکلے ہوئے آنسوں کے قطرے کا بھی حق پوری امت نہیں ادا کر سکتی، پوری امت نہیں ادا کر سکتی۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آج میرا پیغام صرف یہ، میں درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا تمہیں دیکھ رہی ہے اور میرے نبی کے نام سے دیکھ رہی ہے، اور آج تم یہاں پر کہتے ہو مجھے دیکھ کر کے میں جو چیختا چلاتا ہوں، میرے اوپر بڑی پابندیاں جو کچھ بھی لگانے کی کوششیں کی جا رہی، اس لیے کہ جذبات کا مقرر بنا، اس لیے صرف کہ لوگ حضور کی شان رسالت میں بھونکنے لگ گئے۔ اور میں کبھی اس کے در پردہ سوچتا ہوں، آخر یہ کتے بھونکنے تک آئے کیوں؟ ان کو یہاں تک کا راستہ دیا کس نے؟ میرے آقا کو انہوں نے دیکھا نہیں، حضور کو سمجھا نہیں، سوشل میڈیا اٹھا کر کے نبی کو گالیاں دینے لگ گئے۔ ان کے پیچھے جب ریزن تلاش کیا جاتا ہے تو یہ بد عمل مسلمان نظر آتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے وہ نبی کو گالیاں دے رہے ہیں۔ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نبی ایسا اور مرتبہ، اور اس کے لیے ساری ٹیم لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، میں اس وقت دنگ رہ گیا، امت میرے مصطفیٰ سے کتنی محبت کرتی ہے کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے ہی ہمارے پاس 1,17,000 کروڑ مرتبہ کے درود آئے۔ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، 1,17,000 کروڑ درود۔ اس سے پھر دل میں یہ بات آتی ہے، امت گنہگار ہوئی ہے، غدار نہیں ہے۔ آج بھی ان کے دلوں میں وہ شمع روشن ہے، بس تھوڑے سے اس دیے کو تیز ہونے کی ضرورت ہے۔
اس کی لو کو تھوڑی سی بھڑکنے کی ضرورت ہے، لیکن ہوش کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نشہ جس کے سر چڑھتا ہے، پھر میرے عزیزوں وہ نشہ کے نکڑ پہ نظر نہیں آتا، وہ نشہ ہے جو دھتورا ہے، وہ نشہ ہے جو افیون، چرس، گانجا، کوکین، افیون تمہیں تمہاری انسانیت سے بھی بے خبر کر دے گا۔ وہاں تو بندہ ماں اور بیوی کے بیچ میں فرق نہیں کر پاتا۔ اس نشیڑی کو دیکھو آپ جو زمین و آسمان کو فرق نہیں کر پاتا، زمین نیچے اوپر دکھتی ہے اسے، آسمان نیچے دکھتا ہے، لیکن عشق محمدی میں جو سرشار ہوتا ہے، ارے وہ کائنات کا امام ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہم چرسیوں کو بھی دیکھتے ہیں، اگر میدان میں یا راستے پہ پڑے ہوئے کچھ بکرے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے نہیں، سنتے نہیں، گزر جاتے ہیں، یہ چرس کے نشے میں بکرا ہے، پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، لیکن عشق محمدی میں جب کوئی بولتا ہے یہ نشہ تو ایسا ہے کہ سارے کانوں کو اس بریلی کی طرف پھیر دیتا ہے، اور پکار پکار کر نشے عشق محمدی میں سرشار امام عشق و محبت یوں کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی اور جلوہ دکھتا ہی نہیں، جو دکھتا ہے وہ صرف اپنے محبوب کا جلوہ دکھتا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ نشہ تو کر لو ایک بار، کہ جہاں نظر اٹھاؤ یہ کہنے پر آمادہ ہو جاؤ، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، سقن پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ اور جب لٹانے کی بات آئے تو ایک نشیڑی کو بھی ہم نے دیکھا، وہ ماں کے گلے سے چین کھینچ کر کے اپنا نشاط تیار کرتا ہے، وہ بہن کو چاقو مار کر کے بھی پیسے چراتا ہے، لیکن عشق محمدی میں جو سرشار ہوتا ہے، اللہ اللہ وہ کیا کچھ نہیں لوٹا تھا، ارے یوں کہتا ہے یا رسول اللہ کیا پیش کروں آپ کے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ آقا صرف اتنا ہی نہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ وہ عشق محمدی میں سرشار کسی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے تو صرف یہی کہتا ہے، اصالت کل، امارت کل، امامت کل، ولایت کل، سیادت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ یہ تاج و کمر، یہ شمس و قمر، یہ باغ و شجر، یہ برگ و شجر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یا امن و امان تمہارے لیے۔ آقا میں ہی کیا آپ کی ثنا میں کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، عتیق و وسیع، غنی و علی، ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ اور آخر میں یہ کہتا ہے یہ دنیا کا ہی معاملہ نہیں ہے، آخرت میں بھی جاؤ میرے محبوب کا ہی جلوہ دکھے گا، صرف اور صرف ایک ہی جلوہ دکھے گا جس کی محبت میں بریلی کا امام سرشار تھا۔ کہتا ہے قیامت کے دن ساری مخلوق یہ دیکھتی رہے گی، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی